أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ آل عمران کی 7 نمبر آیہ مبارکہ سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات. سورہ بقرہ کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید سے متعلق کچھ اہم عقائد کی حوالے سے چیزوں کا ارشاد فرمایا ہے. قرآن مجید میں 2 طرح کی آیات مقدسات ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں آیات محکمات، یعنی محکم آیات ہیں جس کا معنی اور مفہوم بالکل واضح ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی خفا اور پوشیدگی نہیں ہے، بالکل واضح. اور دوسری آیات وہ ہیں کہ جس کا ظاہری معنی تو کچھ اور ہے لیکن حقیقی معنی کچھ اور ہے. یا بعض ایسی آیات بھی ہیں جس کا معنی ہمارے سامنے بالکل واضح نہیں ہے، نہ ظاہری معنی اور نہ ہی باطنی اور حقیقی معنی. یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ اہل ایمان کو جو محکم آیات ہیں انہیں سمجھنا، انہیں پڑھنا اور ان پر عمل کرنا یہ ضروری ہے. اور اصل میں تو کتاب کا مقصد وہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے. اللہ نے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، اخلاقیات پر عمل کریں، اور جو منہیات ہیں جن سے روکا گیا ہے ان سے رک جائیں، وغیرہ وغیرہ. لیکن کچھ آیات مثلا جس طرح یہ سورت کے شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں، الف لام میم، الف لام را، ان کا معنی کیا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. یہ بہت تھوڑی سے چند سورتوں کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا، اس کے اپنے اپنے مقصد ہیں. اور پھر وہ آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے کسی عضو کا ذکر ہے، مثلا اللہ کے چہرے کا ذکر ہے، اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہے. تو اب اللہ تعالیٰ تو جسم سے پاک ہے، اس کا اب ظاہری معنی تو چہرہ ہے یا ظاہری معنی تو ہاتھ ہے، لیکن حقیقی معنی یہ نہیں ہے، معنی کوئی اور ہوتا ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت لینے والے جو حضور کے ساتھ بیعت کر رہے تھے اور حضور کا ہاتھ اوپر تھا، تو اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. یعنی حضور کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا. اللہ کا تو ہاتھ نہیں ہے، تو مطلب کیا ہے؟ تو اس کے مختلف معنی ہو سکتے ہیں. مثلا اللہ کے ہاتھ سے مراد ہے اللہ کی تائید، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے پیچھے میرا ہاتھ ہے، یعنی میری تائید ہے. تو اس طرح کے مفہوم ہوتے ہیں، تو ان کے وہ معانی اور مفاہیم لیے جاتے ہیں. اب وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے وہ اس طرح کی آیات لے کر قرآن پر اعتراض کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فرمایا کہ جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن پر کرم فرمایا ہے، وہ ایسا نہیں کرتے. وہ جو آیات ہیں جو اصل کتاب کا مقصد ہیں قرآن مجید فرقان حمید کا، وہ انہیں پڑھتے ہیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ اس طرح کی آیات میں اور اس طرح کی بحثوں میں نہیں پڑھتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو سیدھا فرمایا ہے اور انہیں سیدھی راہ عطا فرمائی. لیکن جن کے دل میں ٹیڑھا پن ہے، کجی ہے، وہ اس طرح کی چیزیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے، هو الذی، وہی ذات ہے، وہی اللہ کی ذات ہے، انزل علیک الکتاب، جس نے آپ پر کتاب نازل کی، یعنی قرآن مجید نازل کیا. منہ آیات محکمات، اس کی بعض آیات محکم ہیں، یعنی اکثر آیات محکم آیات ہیں. محکم آیت جس کا معنی اور مفہوم بالکل واضح ہے،
اور جو ظاہری طور پر بیان کیا جا رہا ہے وہی اس کا حقیقی معنی اور مفہوم بھی ہے۔ ہن ام الکتاب، یہ جو آیات ہیں یہ کتاب کی اصل ہے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِہَاتٌ، اور دوسری متشابہ آیات بھی ہیں جس میں تشابہ ہے، جس میں اشتباہ ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، دل سیدھے نہیں ہیں، وہ کجی والے ہیں۔ فَيَتَّبِعُونَ، وہ اتباع کرتے ہیں، وہ پیچھے لگ جاتے ہیں، مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، ان آیات کے جس میں تشابہ ہوتا ہے، جو متشابہ آیات ہیں، جس طرح حروف مقطعات ہیں، الف لام میم وغیرہ، یا جس طرح کی آیات جس میں اللہ تعالیٰ کے لیے کسی جسم کے عضو کا ذکر ہے، وہ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ ابتغاء الفتنہ، مقصد ان کا فتنہ، فتنہ پیدا کرنا، فتنہ چاہتے ہوئے، وابتغاء تأویلی، اور اس کی من گڑت تعویل چاہتے ہوئے، اس کو خود اپنی طرف سے کوئی غلط معنی دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور اس کی تعویل درست مفہوم اور معنی وہی جانتا ہے، یعنی اللہ ہی جانتا ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ، اور اس کی اصل تعویل نہیں جانتا مگر اللہ۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ حروف مقطعات الف لام میم کاف ہا یا عین صاد حامیم، حامیم عین سین قاف، اس کا اصل معنی کیا ہے؟ وہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتا ہے۔ اللہ جانتا ہے، اور اللہ کے بتائے سے اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان یہ آیات راز ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ آیات کیوں بیان کی گئی۔ ہمارے مفسرین نے اس کی کچھ تشریحات ذکر کی ہیں۔ والراسخون فی العلم، اور وہ لوگ جو علم کے اندر پختگی رکھتے ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں، آمنا بہ، ہم اس پر ایمان لائے، ہمیں اس کی سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی، قرآن کا حصہ ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ دل و جان سے اس کو تسلیم کرتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں۔ کل من عند ربنا، یہ سب کا سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، ہمارے رب کی طرف سے ہے، یعنی ہمارے رب نے جو آیات متشابہات ہیں وہ بھی اللہ ہی نے نازل فرمائی ہیں، اور جو ام الکتاب ہیں، جو دوسری آیات ہیں، وہ بھی اللہ نے ہی نازل فرمائی ہیں۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر عقل مند لوگ، جو اہل شعور ہیں، اللہ کریم انہیں یہ توفیق عطا فرماتا ہے، اور وہی ان آیات سے نصیحت کشید کرتے ہیں، ان آیات سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، اور اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ والراسخون فی العلم سے پیچھے وقف لازم ہے، یعنی یہ پیچھے جو ہے وما یعلم تأویلہ الا اللہ، یہاں پر وقف کیا گیا۔ ہمارے بعض مفسرین فرماتے ہیں اگر یہاں وقف نہ کریں اور یوں پڑھیں کہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، یعنی اس کا اصل معنی اور مفہوم نہیں جانتا مگر اللہ، اور وہ لوگ جو علم میں پختہ ہیں، علم میں پختہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا فرمائے سے اس کا معنی جان لیتے ہیں۔ یعنی اللہ کریم نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا علم عطا فرمایا، جس طرح کہ قرآن میں ذکر ہے الرحمن علم القرآن، تو اللہ نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا ہے، تو قرآن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارا موجود ہے۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آگے صحابہ کو سکھایا، اور صحابہ کرام بھی ایسے اہل علم موجود تھے کہ جو فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کا علم عطا فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے متعلق روایات موجود ہیں، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق روایات موجود ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن کا علم عطا فرمایا، اور اس میں آیات متشابہات بھی ہیں اور دیگر بھی۔ تو اہل اللہ وہ جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اصل علم اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ہم جو ایمان والے ہیں، ہمارا کام یہ بنتا ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں، اس کو تسلیم کریں۔ اللہ نے جو قرآن کے اندر نازل کیا ہے وہ سب کا سب جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ ہمیں دعا سکھائی گئی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، شیطان اپنی طرف سے چیزیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، اور انسان کے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے اچھا یار اس کا پھر کیا مقصد ہو گیا، پھر قرآن میں یہ کیوں چیزیں نازل کی گئیں، پھر یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، مختلف طرح کے سوالات انسان کے ذہن میں آتے ہیں۔ اور فرمایا گیا اللہ سے یہ دعا مانگو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ فرمانا جب تو نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی۔ یا اللہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، اب ہمارے دل سیدھے رہیں، ٹیڑھے پن کی طرف نہ جائیں،
کجی کی طرف نہ جائیں، الٹے نہ ہو جائیں۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور اپنی جناب سے ہمیں رحمت عطا فرما۔ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، بے شک تو ہی عطا فرمانے والا ہے، تو ہی بغیر معاوضے کے عطا فرماتا ہے۔ وہاب کا معنی وہ ذات جو بغیر کسی معاوضے کے عطا فرمائے، بغیر کسی مفاد کے عطا فرمائے، وہ بس عطا ہی فرمائے، اور جس کو دیا جا رہا ہے اس سے اس کو کوئی تمنا نہ ہو، اس کو کوئی اس سے تقاضا نہ ہو، بس وہ عطا ہی فرماتا جائے۔ وہ اللہ کی ذات ہے، وہاب ذات۔ ربنا، اے ہمارے رب، انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ تو لوگوں کو جمع کرے گا اس دن جس دن میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی قیامت کے دن تو سب لوگوں کو جمع فرمائے گا اور سب لوگ تیری بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتا۔ اس نے وعدہ فرمایا ہے کہ قیامت آئے گی، قیامت میں لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا، سو ہوگا۔ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، ہم اس پر یقین رکھتے ہیں۔ آج کے درس میں ہم نے جو سیکھا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا، اس کی ایک ایک آیت اللہ کی طرف سے ہے، اس کا ایک ایک لفظ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ قرآن کی وہ آیات جو بالکل واضح مفہوم والی ہیں اور وہی ہمیں پڑھنی اور انہی پر عمل کرنا ہے، وہ ہے اصل کتاب، الکتاب۔ اور بعض آیات، بہت تھوڑی آیات ایسی ہیں جو آیات متشابہات کہلاتی ہیں، اس کا اصل معنی اور مفہوم اللہ جانتا ہے یا اللہ کے بتائے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، اور آگے پھر جن کو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں وہ امت کے علماء، صلحاء، اولیاء وہ جانتے ہیں۔ ہمیں حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ تو ہمیں ہمیشہ سیدھا رستہ دکھانا، تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، اپنی بارگاہ میں جھکنے والا بنایا، ہمیں شیطان کے رستے سے بچانا اور ہمارے دل کو ٹیڑھا ہونے سے بچانا۔ ایسا نہ ہو کہ شیطان وسوسے ڈال کر ہمیں الٹی راہ پہ لے جائے۔ اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن تیری بارگاہ میں ہمیں حاضر ہونا ہے، اور یہ تیرا وعدہ ہے، اور اللہ کا کوئی وعدہ غلط نہیں ہے، وہ ہمیشہ جو فرماتا ہے وہی ہوتا ہے اور وہی درست فرماتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔